السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبروں پر چادریں چڑھانا، اگربتی جلانا اور قبر کو سجدہ کرنا، اسی طرح قبر پر پھول چڑھانا یا ہرا پودا لگانا، یہ تمام کام کیسے ہیں؟ آج اس سلسلے میں مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اصل میں آج کل کے لوگوں کے یہ ذہن بنتے جا رہے ہیں، پہلے سے جو لوگوں کے ذہن بنے ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک، اب اور نئے لوگ اس کام کی طرف بہت تیزی سے جھک رہے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ ایسے گروہ میں شامل ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں پر اگر چادر چڑھائی جائے یا وہاں جا کر اگربتی جلائی جائے یا قبر پر پھول چڑھایا جائے یا ہرا پودا لگا دیا جائے تو قبر کو کوئی عذاب نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی ہمیں بھی اس عمل سے ثواب ملتا ہے۔ تو کیا یہ عمل حقیقت میں ایسا ہی ہے، یا اس میں آپ نے اور ہم نے اس عمل میں کچھ زیادتی کی ہے؟ دیکھیے، چادریں چڑھانا، اگربتی جلانا اور وہاں جا کر سجدہ کرنا، دیکھیے پہلا جو عمل چادر چڑھانا اور اگربتی جلانا، یہ تو سراسر بدعت ہے، اور رہا سجدہ کرنا تو یہ تو اتنا سخت عمل ہے کہ اس عمل پر اگر کوئی شخص اصرار کرتا ہے، کوئی شخص اس کام کو بہت زیادہ کرتا ہے تو اس شخص کے کفر میں داخل ہونے کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اللہ تعالی سے شرک تو نہیں کر رہا، تو وہ تو بدعت ہے۔ چادر چڑھانا اور ثواب کی نیت سے اگربتی جلانا، یہ تو بدعت ہے، یہ تو بڑا گناہ ہے ہی، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ کیا کہ وہاں جا کر سجدہ کیا جائے۔ اور قبروں پر پھول چڑھانا اور ہرے پودے لگانا، اس عمل کو لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس عمل سے قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے یا تو وہ ہلکا ہو جائے گا، اور یا ہلکا نہیں ہوگا تو پورا کا پورا عذاب ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کے آج کل کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، تو کیا یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، یہ بالکل بے حقیقت بات ہے، غیر معتبر بات ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ اور اس عمل پر لوگ دلیل دیتے ہیں نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام ایک صحابی کے ساتھ دو قبروں پر سے گزر کر جا رہے تھے، وہاں ٹھہر کر نبی علیہ السلام نے صحابی سے کہا کہ دیکھیے ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ پوری حدیث کا بیان کرنا تو مشکل ہے چونکہ مختصر وقت ہے۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے جاتے وقت ایک ہری ٹہنی ان دونوں قبروں پر لگا دی اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی ہری بھری رہیں گی، ان دونوں قبروں پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ تھوڑا بہت ہلکا ہو جائے گا۔ تو اس عمل سے، نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے پھول چڑھانے والے اور ہرا پودا لگانے والے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیے نبی علیہ السلام نے بھی ایسا کیا، ہم بھی اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمارے مردوں پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی بالکل بے اصل بات ہے، کیونکہ اگر ہم اس بات کو حقیقت پر محمول کر لیں تو دیکھیے پودا لگانے والا کون؟ پودے کی یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ کسی قبر کے عذاب کو ہلکا کر دے یا ختم کر دے، یہ خاصیت نبی علیہ السلام کی تھی کہ نبی علیہ السلام کا تعلق اللہ تعالی سے بہت زیادہ گہرا اور بہت زیادہ اونچا تھا، تو نبی علیہ السلام کے وہ پودا لگانے کی وجہ سے ان پر اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی برکت سے وہ عذاب ہلکا ہو گیا۔ اب آپ کیا نبی علیہ السلام کے درجے کے ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا سوچنا بھی گناہ۔ تو نبی علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے خود ہوا تھا یہ عمل، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا تھا۔ اب اگر آپ یہی عمل کرتے ہیں تو یہ کام بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور آپ کے پودے لگانے سے اور آپ کے پھول چڑھانے سے کوئی عذاب ہلکا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر اس بات کی کوئی حقیقت ہوتی، اصل ہوتی، تو آپ کو کیا ایک بھی حدیث اس حدیث کے علاوہ مل جائے کسی صحابی نے ایسا عمل کیا ہو، کسی صحابیہ نے ایسا عمل کیا ہو؟ آپ کو اس حدیث کے علاوہ ایک بھی حدیث نہیں ملے گی۔ کیا آپ کو اپنے مردوں سے زیادہ محبت ہے؟ کیا صحابہ کرام کو اپنے مردوں سے محبت نہیں تھی؟ ان کو بھی محبت تھی، ہم کو بھی محبت ہے، لیکن چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس عمل کو صحیح سمجھا،
اسی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے مردوں پر نہ کبھی پھول چڑھایا ہے اور نہ کبھی کوئی ہرا پودا لگایا ہے۔ تو آپ کے اور ہمارے لگانے سے کس طرح عذاب کم ہو سکتا ہے یا ہلکا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بالکل غیر اصل بات ہے، غیر معتبر بات ہے۔ اس بات پر بھی یقین کرنا بہت زیادہ بڑی بے وقوفی ہے۔ تو ان تمام عملوں سے بچنا چاہیے، چادر چڑھانے سے اور اگربتی جلانے سے، پھول اور پودے لگانے سے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ تمام کے تمام کام جو ہے بدعت ہیں، اور اگر ان کو صحیح سمجھ کر کیے جائے تو ہمارے کفر میں داخل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔